الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آسان قرآن میں ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 50 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم جن آیتوں کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 51 تا 55 ہے۔ طریقہ کار ہمارا معلوم ہے، جیسے کہ پہلے لفظ و لفظ ترجمہ، پھر کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسے طریقے جن سے مشکل آسان ہو تو الفاظ کی پہچان کے طور پر ہم اس کو وہاں سمجھیں گے، اور اس کے بعد اردو سے قریب تر بامحاورہ ترجمہ ہم سمجھیں گے۔ تو چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں کہ وا کے کئی ترجمے ممکن ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اس کا کام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی انگلش میں کسی لفظ کو کیپٹل کر کے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے بات اب شروع ہوئی ہے، تو عام طور پر اس کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے ترجمے ممکن ہے۔ از کے متعلق ہم نے سمجھا تھا کہ یہ از اور ازا میں ایک فرق ہے۔ از جب آتا ہے دونوں کے ترجمے جب سے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن ایک از جب آتا ہے تو ماضی کے کسی واقعے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب یہ ہوا تھا، تو اس طرح تو یہاں پر ایک واقعے کی طرف جب کے طور پر آ رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب، یعنی کہ یاد کرو جب، اور یاد کرو جب وعدنا نا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس طرح نون الف آ جائے تو اس سے ہم نے ترجمہ کرتے ہیں جبکہ پہلے ساکن ہو۔ وعد وعدہ کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 40 کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جمع کی علامت ہے، 40 کہتے ہیں 4 کو، جمع کے طور پر آ رہا ہے 40، تو ویسے 40 40 کو کہتے ہیں۔ 40 لیلہ، لیل ہم رات کو کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، راتوں کا، جمع میں لیلہ راتوں کا۔ ثم پھر، اتخذتم تم نے پکڑ لیا یا تم نے بنا لیا، تم کے معنی تم نے، اخذ کرنا تو اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لینا، اتخذتم تم نے بنا لیا، معبود بنا لیا، العجلہ، اجلا بچڑے کو کہتے ہیں۔ اچھا اس لفظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا، عجلت ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ اسی لفظ سے ہے، عجل سے ہی عجلت نکلا ہے۔ اچھا کوئی چیز میچور نہ ہو، ابھی پری میچور ہو، اس کو بھی ہم عجل کہتے ہیں۔ جلد بازی میں کوئی چیز ہو اس کو بھی عجل کہتے ہیں۔ اچھا جانور میں یا گائے یا بیل میں کوئی بچہ ابھی پوری طرح جوان نہ ہوا ہو تو اس کو ہم بچڑا کہتے ہیں نا اردو میں، تو عربی میں اسے عجل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو مطلب عجل کے معنی بچڑا نہیں ہے، لیکن یہ یعنی کہ بیل کے اس بچے کو جو ابھی تک پوری طرح جوان نہیں ہوا اس کو عجل کہتے ہیں۔ اچھا یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچڑا جو معبود بنایا وہ بچڑا تھا، یا جو انہوں نے بنایا تھا وہ پوری طرح ایک بیل کی شکل نہیں تھی، مطلب تھی تو لیکن کچھ نہ کچھ اس میں فالٹ تھا۔ من بعد ہی اس طرح آ جائے تو اس کا ترجمہ کے بعد سے ہی ہم کرتے ہیں۔ من کا سے ترجمہ ہوتا ہے لیکن کے بعد سے ترجمہ کرتے ہیں، ہی اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم، ظالمون ظالم ہمیں پتہ ہے ظلم کو کہتے ہیں، واؤنون جمع کے لیے سب، انتم تم۔ اچھا وا کا ترجمہ یہاں پہ حالانکہ سے کیا گیا، آپ اور بھی کر سکتے ہیں، آپ جبکہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ پر ہے، جو بھی اردو محاورے میں آپ کو بہتر لگے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر مفہوم میں تبدیلی نہ ہے۔ یہاں بات کیا کی جا رہی ہے؟ اور تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، اس کے بعد جبکہ تم ظالم ہو، تم ظلم کرنے والے، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اس طرح ترجمہ ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ظالمون اسم کے طور پر ہے، یعنی کہ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم پھر عفونا، اچھا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ واقعے کے بعد دوسری بات آ گئی، لیکن ظاہر ہے یہ واقعہ ہے، اشارتاً بیان ہو رہا ہے، تفصیل بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو تفصیلی بات ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا اور وقت لگا، 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے
اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو اب یہ ایک وقت مدت گزرا ہوگا لیکن یہاں پر صرف اشارے ہیں. ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، معاف کیا. اردو میں کہتے ہیں نا معاف، اسی لفظ سے. نون الف نا ہم سمجھ چکے، ہم نے یعنی کہ کسی لفظ کے آخر میں اس طرح نہ لگ جائے اور ساکن شروع میں تو ہم نے سے ترجمہ کرتے ہیں. ثم عفونا، اور ہم نے درگزر کر دیا. عنکم، تم سے. عن کے معنی بارے میں بھی ہوتا ہے، کے بارے میں، اور سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. عنکم یعنی کہ اس بارے میں تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالکا، اچھا من بعد جیسے میں نے کہا کے بعد، ذالکا ویسے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ یا وہ، یہاں پر اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. من بعد ذالکا، اس کے بعد. لعلکم تشکرون، لعل اس کا تاکہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، شاید بھی ہوتا ہے. کم کے معنی تم سب، تا کے معنی بھی تم، واونون جمع کے لیے سب، تو یہ سب مل کر کم تا اور واونون تم سب کا ترجمہ کر رہے ہیں. لعلکم شاید کہ تم سب، یا تاکہ تم سب. اچھا تشکرون کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب شکر کرتے ہو، کرو گے. لیکن لعل آ گیا، اب اس نے اثر ڈالا اس تشکرون پہ، تو اب یہ مضارع شرطیہ طور پر بات ہو رہی ہے، تم سب شکر گزار بن جاؤ. تو یہ بات اب اس طرح، یہ جو تبدیلی آ رہی ہے ترجمے میں، یہ لعل کی وجہ سے ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اردو میں بہت سارے الفاظ ہم لگا کر جملے کو ترجمے میں یعنی کہ ٹینس کو چینج بھی کرتے ہیں. لعلکم تاکہ تم سب، یا شاید کہ تم سب شکر گزار بن جاؤ. اللہ نے معاف کیا نا، اس لیے معاف کیا کہ تم شکر گزاری کر لو، یا یہ بتا جا رہا ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، آتا ہی نہ، آتا یاتی دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، عطا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. یاد کرو ہم نے، نہ پھر آ گیا، آتا ہی نہ ہم نے دی، موسیٰ الکتاب والفرقان، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان. یہاں پہ وا کا ترجمہ اور سے کیا گیا، لیکن یہ کتاب کی ہی تفصیل بتائی جا رہی ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ وا کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں. تو ایک ترجمہ یہ کہ کوئی بات کہی اور اس کی وضاحت کے طور پہ وا لگا کر اگلی بات کہہ دی، یعنی کہ کتاب کی ہی تفصیل ہے. وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ جیسے آج قرآن کریم کا نام فرقان ہے، ایک نام ہے، تو قرآن کریم کا نام فرقان اس لیے کہ کوئی الگ سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہی قرآن ہے جو کہ فرق کرتی ہے حق و باطل میں. تو ایسی موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت دی، قوانین دیے، کتاب دی، تو وہ کیا قوانین واضح کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. یہ فرق اس کتاب میں یعنی کہ ان قوانین میں تھی. کیوں دی وہ سب چیزیں؟ لعلکم تاکہ تم سب، تہتدون تم سب ہدایت پالو. جب اس شکل میں ہدایت آ جائے تو ایک اہتمام کا پہلو آ جاتا ہے کہ تم سب ہدایت پالو. اور اذ قال، یاد کرو جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ. اچھا قال آ جائے اور اس کے آگے لی آ جائے، مطلب جس جملے میں قال آ جائے اور لی آ جائے، لی کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ کے لیے، لیکن قال کی وجہ سے اس کا ترجمہ سے یا کو سے بھی ہم کرتے ہیں. قال، قول یا قول کچھ بھی آ جائے اس طرح تو اسی جملے میں، تو لی کا ترجمہ سے یا کو سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم نے کہتے ہیں اس کو کہا، اس سے کہا، اس کے لیے کہا، جملہ میں اردو میں نہیں ہو سکتا. تو قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے. ہی کے معنی اس کی بھی ہوتا ہے، لیکن جملے میں آسان بہتر ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو اس کی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی. لقومہ اپنی قوم سے. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، یا حرف ندا ہے، قومی میری قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم. اچھا ظلمتم میں جو تم ہے یہ جڑے ہوئے ضمیر میں، چھپے ہوئے ضمیر میں ہم نے سمجھا تھا، ایک پہ کلاس ہوئی تھی ہماری. ظلمتم یعنی کہ پورا لفظ ہے یہ، تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا. اچھا ظلم تو ہوتا تو ایک کے لیے ہوتا، تو نے ظلم کیا. ظلمتا میں نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر. نفس کی جمع انفس، اپنے جانوں پر یا اپنے آپ پر اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. کم کے معنی وہی تم پر، یعنی کہ اپنے اوپر. کوئی شخص اپنے اوپر کرے گا تو تم کا ترجمہ سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر ہم کہہ دیں تم سب پر، یعنی کہ کم تم کے لیے آتا ہے لیکن اپنے کے طور پر بھی ترجمہ ہوتا ہے. یہ ہم پڑھتے آئے ہیں. باتخاذکم بسبب اس کے، یہاں پہ بی کے معنی ہوتے بسبب اس کے، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے کیا ظلم کیا. وہ وجہ یہ تھی کہ تم نے بنا دیا، اخذ کر لیا، کیا معبود بنا لیا، کم تمہارے،
العجلہ بچڑے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا. فتوبو، اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو تم توبہ کرو، تم رجوع کرو. الی باریکم، اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، تابا یا توبو آ جائے اور آگے الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے توبہ کرو، توبہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اگر الا آ جائے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. اچھا توبہ ویسے اصل تو یہی ہے کہ توبہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے کے معنوں میں. لازم نہیں ہے کہ الا آئے، لیکن توبہ کے معنوں میں پھر بھی آئے گا. لیکن اگر الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی. دونوں طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. فتوبو، پس تم توبہ کرو یا رجوع کرو یا لوٹو. الی باریکم، الی کی طرف. باری، اچھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے 3 مراحل کا ذکر ہوا ہے. ایک خالق ہے اللہ تعالیٰ، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک باری ہے اور ایک مصور ہے. یہ 3 سٹیجز کا ذکر آیا. انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی اس کو سمجھیں گے. تو یہاں سے مراد ہے کہ تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، پروردگار جیسے ترجمہ کیا گیا، وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے وہ جانتا ہے تمہاری روح رگ رگ کو کہ تم کیسے بیہیو کرو گے. آگے جو بات کی جا رہی ہے یہاں پر بڑا اہم ہے اس لفظ کا استعمال، اس صفت کا استعمال. الی باریکم، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے تخلیق کرنے والے کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. فقتلو، اب یہ کہا جائے قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ پس تم قتل کرو سب. انفسکم، اپنی جانوں کو. یہاں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقسیم ہو گئی تھی، جو نیکوکار تھے انہوں نے بروں کو ختم کیا، یعنی کہ اچھائی نے برائی کو ختم کیا، اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے سلسلہ شروع ہوا. بہرحال تفاسیر میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. انفسکم، اپنی جانوں کو. ذالکم، اچھا خیر لکم کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. خیر لکم اگر آگے آتا ذالکم، بہتر ہے تمہارے لیے یہ، لیکن ذالکم آ گیا شروع میں. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اندا، نزدیک یا پاس. باریکم وہی لفظ ہے، تمہارے رب کی طرف، پروردگار کے پاس یا تمہارے تخلیق کرنے والے کے پاس، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فتابا، پس اس نے رجوع کیا، تمہاری توبہ قبول کی. دیکھیں یہاں الا آ گیا، تم پر. علیکم، تم پر، یعنی کہ الا کی وجہ سے اب اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے بھی جیسے وہ پلٹے ویسے ہی اللہ پلٹا ان کی طرف. اللہ نے توجہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ کی توجہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے توبہ قبول کی. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم. اب ہو آ گیا تو وہ کے معنی ہو گیا، لیکن پھر ہوا آ گیا، ال بھی آ گیا ساتھ میں، تو اس کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ، زور کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. بے شک وہی تواب. اچھا یہ تواب کا لفظ ہے، یہ جب اس طرح آتا ہے شد کے ساتھ، واو کے اوپر جو شد ہے، اس کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ کسی کام کا کرنا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. طواف ہم کرتے ہیں کعبہ کعبہ کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 7 چکر اہتمام کے ساتھ لگاتے ہیں، گن کے لگاتے ہیں. اچھا طوافا یہ ہمارا ایک مادہ ہے، اسی لفظ کو ایک اور وزن میں ہم لے جاتے ہیں. مثال ہے فعلان کے وزن پہ لے جاتے ہیں، جیسے قرآن یا فرقان اس وزن پہ ہے، اسی وزن پہ ہم لے جاتے ہیں تو ہو جائے گا یہی لفظ طوافا سے طوفان. طواف میں اہتمام کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں تو یہ وزن اس کو طواف بنا رہا ہے، یعنی کہ اہتمام کے ساتھ گھومنا. لیکن طوفان میں شدت پایا جاتا ہے، اس وزن میں حدوں کو توڑنا پایا جاتا ہے. جیسے ہم نے رحمان میں پڑھا تھا، وہی سیم وزن ہے وہ بھی، تو اس میں بھی شدت اور حدوں کو توڑنے کا معاملہ ہے. تو کیا ہوا؟ طوفان بن گیا. اب وہ اہتمام کے ساتھ گھومنا نہیں ہوا، بلکہ وہ گھومنا سب کچھ اڑا کے لے جانے والا گھومنا ہو گیا. تو اس طرح کسی مادے پر، ایک ہی مادے پر مختلف اوزان یا مختلف شکلیں اس کے وزن کو تبدیل کرتی ہیں، مفہوم میں کیسے تبدیلی لاتی ہیں. یہ ایک اچھی مثال تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. رحیم کے بارے میں ہم ابتدا میں سمجھ چکے ہیں کہ جب اس وزن میں آ جائے یا کے ساتھ، فعیل کے وزن پہ، تو اس میں ایک تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے. مطلب اللہ نے توبہ قبول کی کیونکہ اس کی صفت ہے یہ کہ وہ ہمیشہ رحم کرتا رہتا ہے، اس میں رحمت دائمی طور پر ہے. ہم کبھی کبھی رحم کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ میں یہ نہیں. اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے، فوری رحم تو کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ رحیم بھی ہے. ہم نے غلطی کی، توبہ کی، اللہ نے بخش دیا، یہ اس کی رحمت کی ایک قسم ہے.
ایک سمجھ لے ایک حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، کل تم، کل کے معنی کہا، تم یہ پورا لفظ ہے، کل تم، جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا پیچھے، اسی طرح یہ کل تم پورا لفظ ہے، چھپے ہوئے ضمیر جڑے ہوئے ضمیر کے ساتھ ہے۔ تم نے کہا، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، لن کے معنی ہرگز نہیں، لم کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لن ذرا زور کے ساتھ آتا ہے، لن ہرگز نہیں، لن آ جائے اور اس طرح آ جائے نؤمنا تو ہم ایمان لائیں گے، یعنی کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ نون کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یتان کا ہے، اس طرح عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، یؤمنو، تؤمنو، اؤمنو، نؤمنو، یہ ہوتا ہے، وہ ایمان لائیں گے، لاتے ہیں، لائیں گے، تم ایمان لائے، لاتے ہو، لاؤ گے، اس طرح تم ایمان لاتے ہو، لاؤ گے، میں ایمان لاتا ہوں، لاؤں گا، ہم ایمان لاتے ہیں، لائیں گے، تو یہ وہی ترجمہ ہے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تم پر، یعنی کہ ہم تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے، تمہاری ہرگز نہیں مانیں گے، حتی، یہاں تک کہ، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نرا، وہی ہم ہے، نا کے معنی ہم، را دیکھنے کو کہتے ہیں، تو حتی نرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، یعنی کہ ہم یہاں تک، جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو، یہ بات آ رہی ہے، جب تک ہم نہ دیکھ لیں ہم تمہیں نہیں مانیں گے، تمہیں رسول نہیں مانیں گے، تمہیں نبی نہیں مانیں گے، یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیا نہ دیکھ لیں؟ اللہ کو۔ اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اسم میں آخری جو اعراب ہے، اگر دو پیش آ جائیں تو ہم نے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، میں نے یہ بھی بتایا تھا۔ زبر آ جائے تو کو سے ترجمہ کر سکتے ہیں، زیر آ جائے تو کا کی کے سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ ہوتا تو اللہ نے، اللہ اللہ کو، یعنی کہ جس پہ کام ہوا، یہ مفعولی حالت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو، جہرا، ہم جہری نماز کہتے ہیں نا، جس میں باآواز بلند قرات ہوتی ہے، یہ وہی لفظ ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھنا، ظاہری طور پر دیکھنا۔ اب قرات سے متعلق باآواز بلند کسی قرات کا ہونا تو اس کو جہری قرات کہتے ہیں، نماز میں ہم کرتے ہیں۔ جہرتن، ظاہراً، فاخذتکم، پس تم نے پکڑ لیا، فا کے معنی یا پس ہوتے ہیں یا تو ہوتے ہیں، اخذت یہ مونس کا ہے چونکہ سائقہ آگے مونس ہے لفظ، کم تمہیں، تم نے، تم سب کو، فاخذتکم تم سب کو پکڑ لیا، الصاعقہ ایک کڑک نے، ایک بجلی نے، اس بجلی نے، اس کڑک نے، یہاں پہ ال کے ساتھ ہے تو اس سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ واقعہ ہو چکا اور ایک بجلی گری تھی ان پہ۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے، نظر، اپنے سامنے ہوتا ہوا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ واؤن جمع کے لیے اور تا کے لیے بارے میں پتہ ہے کہ جب ہو جائے تو یہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کرتے ہو، کرتے تھے، کرو گے، لیکن تنظرون وانتم تنظرون، تم سب دیکھتے ہی تھے، اور اس طرح ترجمہ ہو رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک اسلوب ہے عربی محاورے میں، جب اردو میں ترجمہ کرتے تو ہم ایسے ہی لکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ ہوا، یقیناً ساری باتیں کلیئر ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات ہو، آخر میں نمبر آتا ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو یہاں پہ ہم الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ آج ہم جو چیز سمجھیں گے وہ ہے کہ مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، ویسے تو پورے قاعدے اس کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ اشاروں سے اور مختصر انداز میں سمجھنا ہوتا ہے، تو ایک طریقہ کار نکالا ہے کہ اس طریقے پہ مؤنث کسی بھی لفظ کو بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، کسی بھی لفظ سے مراد عام طور پر یہ صفات کی مؤنث بنانے کا طریقہ ہے۔ عربی میں اکثر اسم صفات ہوتے ہیں، ایسے انشاءاللہ بھی آگے بتاؤں گا۔ تو ان صفات کی مؤنث کیسے بنائی جاتی ہے، تو دو پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں۔ حالت رفع، حالت رفع کیا ہوتا ہے؟ پچھلی بار ہم سمجھ چکے کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، چوتھی حالت نہیں ہوتی ہے، رفع، نصب اور جر۔ حالت رفع کی ایک حالت، اسم کی جو فاعلی حالت ہوتی ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اسم جب مفعولی حالت میں ہوتا ہے تو حالت نصب میں ہوتا ہے، فاعلی اور مفعولی دونوں نہ ہو تو حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی کہ اضافی طور پر ہوتا ہے۔ تو رفع اس کو کہتے ہیں کہ پہلے صیغے کی تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، یعنی کہ جو جیسے ہم نے زیدن پڑھا تھا، زیدن کے جو دو پیش ہیں آخری، اس کو ہٹا کر زبر لگا دیں، زیدن سے زیدہ کر دیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہٹانے کے بعد ایک گولتا کا اضافہ کر دیں
تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس پر تنوین لگا دیں. زیدن میں جو 2 پیش ہٹائے تھے زبر لگایا تھا، گول تا لگا کے اس کو 2 پیش لگا دیں، تنوین لگا دیں. وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال ہے، مسلمن ایک لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ ہے. اب اس کو مجھے مونس بنانا ہے. پہلا کام میں نے کیا کیا، اس میں پہلے سیکھے کہ تنوین ہٹا دی، تنوین ہٹا کر زبر لگا دیا، 2 پیش ہٹائے اور زبر لگا دیا، تو یہ کیا ہو گیا مسلمہ. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، پھر گولتا لگا کر اضافہ کر دینا اور پھر تنوین لگا دینی ہے. گولتا لگایا اور تنوین کا اضافہ کر دیا، تو یہ مسلمن سے مسلمتن ہو گیا. یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اچھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ایک ہی شکل پڑھی تھی نا، مسلمن، زیدن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمین. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھ کر آئے ہیں. اب اس کی مزید شکلیں ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. جب مثنیٰ ہو تو کیسے لکھا جائے گا، یعنی کہ 2 میں ہو تو کیسے لکھا جائے گا، مسلمان. اچھا، ہم ایک تو مسلمان اردو میں کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے 2 مسلمان. مسلمان، یہ آنے کی آواز ہم نے یاد رکھنی ہے. مسلمین، عین حالت نصب میں 2 کے لیے اور حالت جر میں بھی یہی ہے، عین. اب یہ ہم جملے میں سمجھیں گے کہ حالت نصب کب ہے، حالت جر کب ہے. ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ اسم حالت نصب یا جر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ڈیفالٹ جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، بنیادی حالت حالت رفع ہوتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے حالت نصب میں جاتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے حالت جر میں جاتا ہے. اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں جو اس کو لے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وقت کے طور پہ ہم سمجھیں گے. اس کا پورا قاعدہ ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہوئے صرف سمجھتے ہیں. یہاں پر ہم نے ساؤنڈ پہ فوکس کرنا ہے. ان واحد کی آوازیں ہیں، آنے، آئینے، آئینے مثنیٰ کی آوازیں ہیں، اور جمع کی آوازیں کیا ہیں، مسلمون، اونا کی آواز، اور مسلمین، اینا کی آواز، یہ جمع کی علامتیں ہیں. اب میں آپ کو دہرا دوں کہ میں نہیں کہتا تھا کہ واو نون جمع کی علامت ہے اور یا نون زبر، یہ دونوں جو ہے جمع کی علامتیں ہیں. تو یہاں پہ اب بات چل رہا ہے وہ اس طرح جمع بنتے ہیں. جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو واو نون زبر آتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں ہوتا ہے تو یا نون زبر آتا ہے. ساؤنڈ کیا ہے، اینا. اوپر مثنیٰ میں ساؤنڈ کیا، آئینے. تو کیا دونوں میں فرق کیا ہے، دیکھیں مثنیٰ کا واحد ہوگا رفع میں، مثنیٰ کا رفع ہوگا آنے، مثنیٰ کا نصب اور جر ہوگا آئینے، آنے اور آئینے. اور اسی طرح رفع میں جمع میں کیا ہوگا، اونا، اور نصب و جر میں کیا ہوگا، اینا، اینا، اونا، اینا، اینا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا آواز کو پہچاننا ہے، اسی سے ہی پہچان ہوتی ہے. اچھا، یہ سارے سیغے جو 9 سیغے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مذکر کے. اب ہم نے پڑھنا ہے مذکر سے مؤنث. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے اضافہ گولتا کا، تو ہم نے مسلمن سے مسلمتن کر دیا اس قاعدے کے تحت. اب مسلمتن کے بھی الگ الگ سیغے ہوتے ہیں، وہی تا کا ہی اضافہ آپ کو درمیان میں ملے گا. اب اسی طرح مسلمتن، مسلمتن ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہے اضافہ ہوتا ہے، وہ گولتا کے بعد نہیں ہوتا، پچھلی کلاس میں پڑھا. اسی طرح مسلمتن حالت جر میں اب وہی آنے کی آواز ہے لیکن ایک تا کے اضافہ کے ساتھ. مثنیٰ میں مسلمتان، اب مؤنث کے لیے ہو گیا، مسلمتین مؤنث کے لیے، مسلمتین مؤنث کے لیے، حالت رفع نصب جر. اب جمع میں کچھ شکل مختلف ہے لیکن ایک تا کا اضافہ ہے. مسلماتن، اچھا یہاں میں مسلمتن ہے، اس کو میں تھوڑا سا کھینچ لوں، مسلماتن، یہ جمع ہو جائے گا، مسلمتن، مسلماتن. تو یہ کھینچنا بھی ایک بڑا فرق ہے، تو اس کو ہمیشہ احتیاط سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. مسلمتن حالت رفع میں جمع ہے. اچھا، نصب میں مسلماتن. اب یہ بات سمجھ لیں کہ مؤنث کی جو جمع آتی ہے حالت نصب میں اس پر زبر نہیں آتا، یہ 2 زبر ہیں نا، یہ نہیں آتے، یہ زیر ہی آتے ہیں. تو مسلماتن حالت جر میں ویسے ہی زیر ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. ایک اور مثال لے لیتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے، مسلمن بھی ایک صفت ہے، کسی کا سر تسلیم خم کرنا، وہ جو تسلیم کر لے، قبول کر لے، سرنڈر کر لے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے. صالحن، یہ بھی ایک صفت ہے، نیک کے لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اصلاح کرنے والا، صلح کرنے والا. بہرحال صالحن یہ حالت رفع میں ہے 2 پیش کے ساتھ، صالحن حالت نصب، صالحین. اس کے ایسی 9 سیغے، صالحان، صالحین، صالحین، صالحون، صالحین،
صالحین، یہ جمع کی حالت میں نصب و جر میں. یہ ہے مذکر کے لیے. اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ وہی طریقہ کار ہے. صالحتن، اچھا یہاں پر بھی کھینچنا نہیں ہے. صالحتن، 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 صالحتان، صالحتین، صالحتین، صالحاتن، یہاں پہ کھینچ لیا جمع ہو گیا. صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن. اچھا یہ صفات اس طرح اور بھی ہوں گی. یہ دو مثالیں ہیں. اسی طرح ہم مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ اسی قاعدے کے تحت مذکر سے مؤنث بنتے ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہیں. میں چند ایک دوں گا، مثالیں دیتا ہوں. استاذن، استاد کہتے ہیں ماسٹر کو، ٹیچر کو، استاد کو. اس سے کیا ہم اگر استانی کہنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ استاذتن. تلمیذن، طالب علم کو کہتے ہیں، شاگرد کو کہتے ہیں. اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ تلمیذتن. اسی طرح طفلن، طفلن سے کیا ہوگا؟ طفلتن. تو وہی کام ہو رہا ہے. ہاں گولتا ہٹا کر زبر لگایا، پھر تنوین ہٹا کر زبر لگایا، پھر گولتا لگا کر تنوین لگا دی. طفلن سے طفلتن. اسی طرح ابن سے ابنتن. الحمدللہ یہاں پر ہم نے الفاظ کی پہچان کے حوالے سے بھی سمجھ لیا. وقت کم ہے، ہم رواں ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو وقت جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اس کے بعد اس کے پیچھے تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اور تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور ظالم ہو تم سب. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد میں نے تمہیں معاف کیا، اس بارے میں معاف کیا اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہم نے یاد کرو جب موسیٰ کو ہم نے عطا کی کتاب جو کہ فرقان ہے، شاید کہ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. فتوبوا الی باریکم، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس تخلیق کرنے والے کے آگے توبہ کرو، رجوع کرو اس سے. فقتلوا انفسکم، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنی برائی کو مار دو، اپنے بروں کو مار دو. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. عند باریکم، تمہارے پروردگار کے سامنے، تمہارے پروردگار کے پاس. فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم یقین نہیں کریں گے، ہم تمہیں نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم اللہ کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ، ظاہری طور پہ نہ دکھاؤ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں ایک کڑک نے آ پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے. الحمدللہ رواں ترجمہ بھی ہمارا ہوا. اب ہم چلتے ہیں کہ اردو سے قریب تر جو الفاظ ہیں وہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے. وعدہ ہم کہتے ہیں، وعدہ کا استعمال. وعید بھی اسی سے، میعاد بھی اسی سے. لیلہ، لیل کو کہتے ہیں، رات کو کہتے ہیں. لیلۃ القدر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لیل النہار. ظالم بھی ہم جانتے ہیں، ظلم، ظالم، مظلوم. عفو درگزر، معاف کرنا، معافی. شکر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. فرقان، فرق، فرقت. اسی طرح بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ہدایت ہے، لفظ وزن کی وجہ سے کچھ شکل مختلف ہے لیکن یہ ہدایت ہے. ہدایت، ہادی، برک وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. ظلم، نفس. اخذ کرنا جیسے میں نے بتایا کہ اردو میں بھی استعمال ہے. ماخوذ، مواخذہ، کسی چیز کو پکڑنا، پکڑ کرنا، کسی چیز سے لینا، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. توبہ، تائب ہونا، یہ اردو میں استعمال ہے. باری، باری تعالیٰ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قتل جانتے ہیں. عندہ، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں اتنا استعمال ہے کہ اردو کا ہی حصہ ہے. بہرحال یہ بات الگ ہے کہ ہماری اردو ایسی نہیں ہے تو ہم بہت سارے الفاظ کو خاص ہی سمجھتے ہیں لیکن عام طور پر ادبی طور پر عندہ کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قل ہم پڑھتے آئے ہیں، قول، قل، قال،
نؤمن ایمان کا پڑھتے ہیں، حتی اردو میں استعمال ہے، حتی الامکان ہم کہتے ہیں، نرا رویت ہلال، رائی تو ہم کہتے ہیں رویت کسی چیز کو دیکھنا، یعنی کہ رویت ہلال جو ہم کہتے ہیں نا چاند کو دیکھنے کا، جو ہم عید پہ اور رمضان میں خاص طور پہ کرتے ہیں، اس کی کمیٹی بنی ہے رویت ہلال کمیٹی۔ اچھا مرئی ایک اچھا لفظ ہے، اس کو ہم سمجھ لیں غیر مرئی کہ اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جس کو دیکھا نہ جا سکے، اس کو غیر مرئی کہتے ہیں، یا مرئی جس کو دیکھا جائے۔ جہرا جہری نمازیں، جیسے میں نے کہا، آمین بالجہر یعنی کہ وہ آمین جو زور سے کہی جائے سورہ الفاتحہ کے بعد۔ فاخذتکم میں اخذا کا لفظ ہے، پڑھ چکے، ماخوذ مواخذہ وغیرہ، نظر سے تنظرون نظارہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں، اس لفظ کو جانتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اور سبق اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی اور عنایت سے مکمل ہوئی، اور ہم اپنے اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں استقامت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے والا بنائے، اور آپ لوگوں کی کاوش اور کوششوں سے یہ دوسروں تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے چینل کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، خود بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر یہاں درج ہے، کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی بات ہو، کوئی مشورہ بھی ہو، تو آپ مجھے ضرور واٹس ایپ پہ براہ راست میسج کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔